آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے شہر جھنگ میں حاضری کا اتفاق ہوا، اور اللہ جانتا ہے کہ اس وقت دل میں کتنا دکھ محسوس کر رہا ہوں۔ جب بھی جھنگ میں حاضری ہوئی، میرے دائیں یا بائیں مفتی عبدالحلیم رحمہ اللہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ آج سٹیج خالی ہے، آج وہ اللہ والا ہم میں نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کا انتقال قیامت کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ والوں کا دنیا سے اٹھ جانا گھنٹی ہے اس بات کی کہ قیامت آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل شان حنیف ریئیکٹ کو بھی سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ پھر ایسا اللہ والا جو کبھی کسی کو لڑا کے راضی نہیں، کسی کو بھڑا کے راضی نہیں، پورے شہر کو ملا کر چلے کے چلنے والا اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح راستے پہ لوگوں کو گامزن کرنے والا، آخری دم تک اسی کوشش میں، اسی سعی میں اور اللہ اللہ کرنے میں اور کرانے میں ساری زندگی گزار دی۔ سارا شہر جھنگ مل کر، سارے علماء مل کر کوشش کریں، مفتی عبدالحلیم کو نہیں لا سکتے، یہ خلا پورا ہونے والا نہیں۔ پھر ساتھ ساتھ مولانا صوفی محمد یار صاحب سب قید رحمہ اللہ، وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، ایک اچھے خاصے طبقے کو وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ اور قریب ہی کے زمانے میں سرگود شہر میں مفتی احمد سعید صاحب رحمہ اللہ وہ بھی رخصت ہو گئے۔ تو یقین جانو ان حضرات کا دنیا سے اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ملک میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ جب آگ لگتی ہے، طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، عورت اپنے بچوں کو تلاش کرتی ہے، ادھر آ جاؤ، بارش آ گئی، آگ لگ گئی، اللہ پاک بھی اپنوں کو پہلے بلا رہا ہے، یہاں کچھ ہونے والا ہے، تم پہلے ہی آ جاؤ۔ اور اس طرح اشارہ فرمایا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ عداوت نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، ناحق لوگوں کا خون نہ بہاؤ۔ اللہ پاک کی زمین ہر روز صبح کو عرض کرتے، الہی لوگ مجھ پہ زنا کر کے چلتے ہیں، بدماشی کر کے چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔ مجھے اپنے اوپر ان کا چلنا پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہر روز آواز لگاتی ہے، ظالمو، بدکارو، بدماشو، میرے اوپر دندناتے پھرتے ہو، ایک نہ ایک دن میرے اندر آؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم کو کتنا دشمن رکھتی تھی۔ آج لوگ آزاد ہو گئے، جو کسی کی سمجھ میں آتا ہے وہی بکتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہی کرتا ہے، نہ کوئی راہ متعین رہی، نہ کوئی مسلک رہا، نہ کوئی بات رہی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا عظیم تر صحابی ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے۔ بہت جلیل القدر صحابی ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا۔
رونے لگ گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے، جب کسی پہ نزع طاری ہو، سکرات طاری ہو، موت قریب ہو، جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آخری وقت میں قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں جو میرے قرآن سے عشق رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اتنا پیار تھا آخری وقت تھا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، ادھر میرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، آج بھی اپنی قبر سے اٹھا میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا، تم میدان حشر کا چکر لگاؤ، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے رونے لگ گئے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں روئے؟ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزہ دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر کافر بھی اکٹھے ہو کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، میرا ناک کاٹ لیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میں اللہ کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، زبان بھی تیری نام پہ کٹا کے آیا ہوں، اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ ان اللہ والوں کی یہ موت تھی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک عجیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ گرمی تھی، دوپہر تھی، سورج اپنی شباب پہ تھا، بڑی سخت گرمی تھی۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ پیروں سے معذور ہے، دونوں پیر نہیں ہیں، ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اور گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلا اس حالت میں؟ کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلا ہوں۔ تجھے یوں ہی ہاتھوں کے بل گھسٹتے چلتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ والے 7 برس ختم ہو کر 8واں لگ چکا ہے، اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں تیرا کھانا پینا۔ جوان کہنے لگا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ اور نوجوان دوپہر بڑی سخت ہے، گرمی بڑی سخت ہے، میرے یہاں دوپہر کو آرام کر لے، قیام کر لے، کچھ دیر ٹھہر جا، آج میرے یہاں قیام کر لے۔ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار یہ 2-4 منٹ جو تیری ساتھ باتوں میں میرے خرچ ہو گئے، مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے، میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل 2-4 گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا۔ یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا، مجھے اس کا ہی بڑا دکھ ہے۔ ارے تو تھک گیا ہوگا۔ جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لو، میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے، سوز و گداز کا سمندر طوفان برپا کر رہا ہے، میں نہیں تھکنا جانتا، میرے یہاں نیند کا سوال نہیں، آرام کا سوال نہیں، میں تو گھسٹ گھسٹ کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا۔
روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا، کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں، بس کہ منتظر ہوں اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کب نہ جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گنبد کے مکی، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کی مکی، عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین۔ کب وہ وقت آئے، کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں، کب آب و ہوا کو دیکھوں، کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں، کب گنبد خضرا پہ میری نگاہ پڑے، میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد اور آ کے کہنے لگی، بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی، کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے۔ عورت ساتھ دیہات کی رہنے والی چوکھٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی، آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی، قرآن خدا کا سنتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، زیارت کرتی تھی، اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری، چوکھٹ پہ گر کر جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا، مینا میں میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ، تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں۔ میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا، وہی حالت ہے، گلے میں کرتا نہیں، گٹھڑی نہیں، ٹھیلا نہیں، سامان نہیں، اور رو رو کے یوں کہتا، مولا آج کسی نے دمبی کی قربانی دی، کسی نے بکری کی قربانی دی، کسی نے اونٹ کی قربانی دی، کسی نے گائے کی قربانی دی، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں بالکل مفلس اور نادار ہوں، میرے پاس تو یہ میری جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، قبول فرما۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی۔ اس حالت میں ان اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے۔ ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں، سڑکوں پہ، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا ہے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سیاتی علی الناس زمان، اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ گھروں میں، محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ قسم دے کر پوچھو، ماں مر رہی ہے، کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا، منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی، منہ سے کلمہ نہیں نکلا۔ ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا۔ تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی، چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا۔ آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت۔ تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا، ہائے ہائے ہائے۔ جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، اعضاء چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا۔
وزیروں، سفیروں، امیروں، حسینوں، جمیلوں، تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی، قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا کم باذن اللہ، ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا۔ فرمایا تجھے تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے؟ کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا، کیا بنتی ہے؟ قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں، میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا۔ کھانے پینے کا زمانہ ہے، میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے چکھا نہیں، جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ آئے کیسا ذائقہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی۔ جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، پوچھ لیا بڑا بہادر پہلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ ایک 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ اسی لیے ہر سال اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے۔ تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہم امتحان کے قابل نہیں۔
یہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے، تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے؟ کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فَأَتَمَّهُنَّ، سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا۔ ایک آزمائش ایسی بھی آئی اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا، حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے، اکیلا دم ہے۔ یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں؟ اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی، وہ کہتا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں؟ میری ساتھ تو اللہ ہے۔ مصر سے گزرنے لگے، بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے۔ کہ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ذات حضرت سارہ رونے لگ گئی، خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا ہے، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چاہے جہاں چلی جا میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پرواہ نہ کر، میں اس کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، چیخا میں جلا اس کے لیے، سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے، میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا۔ محل میں جا کر حضرت سارہ کو بند کر دیا، بادشاہ نے بلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے، بادشاہ نے پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے، بادشاہ کا ارادہ ہے سارہ کی عزت کو برباد کرنے کا، اور اللہ کا پروگرام ہے سارہ ادھر آ، اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں، آج تک کسی کی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھی، سارا محل میں آؤ، اس کو آ کر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے ذبیح اللہ کی پیدائش کا معاملہ بن جائے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہاجرہ کی آبرو بچانے کا۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی۔ بادشاہ آیا حضرت سارہ کے قریب برائی کا ارادہ کر کے، مفسرین نے لکھا ہے حضرت سارہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہاں سے پتہ چلا کوئی پاک دامن عورت، کوئی نیک بیٹی اگر گنڈوں میں بدماشوں میں پھنس جائے، عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے نیت تو باندھ، تیری عزت کے لیے وہ فرشتے بھیجے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہے، طوفان آیا، جہاز تختہ تختہ ہو گیا، کچھ لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، کچھ تختوں پہ بہ کر کے چلنے لگے، ایک عورت گود میں بچہ ہے، ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بیٹھا ہوا جاتا ہے، اس نے عورت اکیلی دیکھ کر اپنا تختہ چھوڑ دیا اور بدماشی کے ارادے سے عورت کے تختے پہ آ بیٹھا۔ تم جنگ والے سوچ رہے ہوگے کہ ڈوبتے وقت بھی باز نہ آئے، یہ سیلاب آتے ہیں لوگ بدماشیوں سے باز آئے؟ ڈوب گئے مگر باز نہ آئے، بغیرتی لوگ کرتے ہی رہے۔ علماء کرام نے لکھا حبشی نوجوان نے عورت کا بچہ چھینا سمندر میں پھینک دیا، عورت روئی اور کہنے لگی میرے اللہ بیٹھی رہتی ہوں، عزت جاتی ہے، حرکت کرتی ہوں ڈوب جاؤں گی، میں نے سنا ہے سمندر کی گہرائیوں سے تو نے یونس علیہ السلام کی سنی تھی، میں تو پانی کے اوپر بہ رہی ہوں، مولا میری آبرو بچا۔
میرا ایمان بچا، میری عزت بچا، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک گردن سی نمودار ہوئی پانی میں سے اور حبشی نوجوان کو ایک ہی لقمہ بنا کر لے گئی۔ وہ تو ہر جگہ سنتا ہے، پکارنے والا بے بس بے کس ہو کر جب اس کو پکارتا ہے وہ ہر جگہ انداز پہنچاتا ہے، وہ ہے جو موجود ہر جگہ۔ عورت بہتی بہتی کنارے جا لگی، ایک جہاز قریب آیا، دوپٹے کا اشارہ کر کے اس کو بلایا۔ جہاز میں جب سوار ہوئی تو دیکھتی کیا ہے، ایک نوجوان کی گود میں اس کا وہ بچہ جو سمندر میں پھینک دیا تھا بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے۔ ٹوٹ پڑی، میرا بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا کہاں سے آیا؟ ماجرا سنایا، اس طرح ہوا۔ جہاز کے کپتان نے کہا ہم جہاز لے کر آ رہے تھے، غیب سے آواز آئی جہاز ادھر کو لے آؤ ورنہ ڈبو دیے جاؤ گے۔ ہم جب جہاز وہاں لے کر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک جانور کی پیٹھ پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا۔ عزت بھی بچی، ایمان بھی بچا، بچہ بھی بچا، اور کوئی بچانے کے لیے تدبیر کرے جبھی نا۔ حضرت سارہ نے نماز پڑھ کر بد دعا کر دی، بادشاہ کے سارے بدن میں درد ہونے لگا۔ پیغمبر کا سارا گھر بڑا کریم ہوتا ہے، جب اس کو درد نے ستایا نا، کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے دعا کر دے۔ اب اگر کوئی جنگ کا ہوتا یا میں ہوتا کہتا دفع ہو، تیرے واسطے دعا کا دی۔ لیکن حضرت سارہ نے پھر جولی پھیلا دی، مولا وعدہ کرتا ہے، بدماشی سے توبہ کرتا ہے، اس کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ نے تندرستی عطا کر دی۔ وہ پھر کہنے لگا لو ایسی حسین عورت کب ہاتھ آئے گی، پھر برائی کے لیے تیار ہوگی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی یقین نہیں۔ اگلے دن ایک آدمی نے قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنے لگا۔ لوگ کہنے لگے کہ تو نے قسم کھائی تھی، قرآن اٹھایا تھا، اب کہ کیا تھی گیا بل ڈٹھی ہوئی مسجد سی، پاٹیا ہوا قرآن سی۔ اللہ اکبر۔ اگر ڈٹھی ہوئی مسجد سی تو پاٹیا قرآن سی، قرآن کے نام پورا سی جڑا میں چاہیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ تو نے تو پاڑیا قرآن اٹھایا، ڈٹھی ہوئی مسجد میں اٹھایا۔ خدا کا جب غضب آئے گا تو وہ ادھورا نہیں آئے گا، وہ ادھورا نہیں آیا کرتا۔ 3 مرتبہ اس بادشاہ نے حضرت سارہ کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ کیا، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی۔ آخر کار کہنے لگا اپنے ملازموں کو کہ ہوئے بدماش ہو، عورت کے روپ میں کسی بلا کو پکڑ کے لائے ہو، کسی جن بھوت کو لے آئے ہو، اور کہنے لگا تو چلی میرے محل سے جلدی چلی جا۔ اور جاتی جاتی وہ کہا کہ یہ تیری خدمت کیا کرے گی، یہ بچی میرے محل میں ہے، اس کو ساتھ لے جا۔ حضرت سارہ کو ہاجرہ کو ساتھ کر دیا، سیانی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ میاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پیغمبر کا بیٹا خود بھی نبی اور آل میں آنے والا نبی کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا حسین چہرہ ہوگا۔ اللہ میاں نے پھر آزما لیا، حکم دیا کہ اس ہاجرہ کو، اسماعیل کو، دونوں ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں سینکڑوں میل میں پانی کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، رستہ کوئی نہیں، گھاس کوئی نہیں، پتا کوئی نہیں، جہاں بیت اللہ ہے یہاں کے بارے میں حکم دیا چھوڑ کے آ۔ اور اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو مزہ آئے گا، اللہ نے یہ فرما دیا بتانا نہیں ہے کہ میں نے حکم دیا ہے، خدا حافظ نبی نہیں کہتا اپنی بیوی کو۔ آج لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کو پتا کل کو کیا ہوگا، ہمارے فقیروں کو پتا ہے پرسوں کیا ہوگا۔ وہ بڑی مدت کی بات ہے، یہی موسم تھا، چماسا گرمی تھی، انارکلی لاہور سے ہم کئی ساتھی گزر رہے تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے ایک ملنگ، چاروں طرف لوگ کھڑے، بڑا مجمع، کافی دنوں کی تو بات ہو گئی، ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگوں کی تقدیر بتا رہا تھا۔ کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی پوسٹ ملے گی، کسی کو کہتا تھا تیری شادی بڑی فرسٹ کلاس لیڈی سے ہوگی۔ وہ بابو تو کوڈا ہی ہو جاتا تھا، لیڈیوں پہ بڑے مرائے لیڈے کوئی کام نہیں، رات دن بس لیڈیوں کے پیچھے ہی پھرنا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا میں بھی تقدیر پوچھتا ہوں اپنی،
کہنے لگے شرارت ہو جائے، یہ منع کر لے، ساری دنیا پر ہاتھ دکھا رہی ہے، کوئی شرارت نہیں، میرے ہاتھ میں شرارت ہے۔ 1 روپیہ لے رہا تھا وہ، میں بھی لوگوں میں گھساتا بھیڑ میں سے اوپر نیچے ہی ہوتا میں بھی پہنچ گیا، اور دونوں گھٹنے میں نے زمین پہ رکھ دیا، روپیہ ہاتھ میں نے اس کا ذکر کہا، میں کہ ملنگ جی اگر اب ویکھیا میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں؟ اب اس نے دیکھ کے میری طرف کہنے لگا، اس نے سوچا کہ یہاں اچھے بھلے کو نہیں ملتی پاکستان میں، اسے کون دے گا؟ اچھی طرح میرا ہاتھ دیکھا بھی نہیں، جھٹک کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہونی۔ میں کیا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔ یوں ہی عقیدے بگڑ جاتے ہیں لوگ۔ ہمارے پیر کو پتا، فقیر کو پتا، کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیے، نہ خدا حافظ کہا، نہ کوئی تسلی دی، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب دور نکل گئے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ تو چلے گئے، کھڑی ہو کر آواز دی، اے میرے ابراہیم۔ مڑ کر نہیں دیکھتے۔ جنگ والوں، اللہ کا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھتا، گھر والی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ایک تم ہو، چٹی داڑھی، بڑھیپا، کالے برقعے والی نظر آ جائے نا، آگے بھاگ کر بڑے نہیں آتے ہیں، کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ تیری ماں لگتی ہے، آپ چلی جائے تو یہ کیا ہوا؟ یہ کالے برقعے پہ مرتے 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 مری گئے۔ ایسا عجیب تماشا۔ وہ لاہور پلیٹ فارم پر پھر رہی تھی نا ایک لیڈی برقع اوڑے، آ گیا ایک لیڈا، کہنے لگا سیون اپ لاؤ، نے کہا لے آئے، نے کہا واہ واہ کام بن گیا، وہ سیون اپ لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا میرے خیال میں پھینٹا بھی ہو جائے، نے کہا لے آئے، نے کہا سبحان اللہ پکا کام ہو گیا۔ وہ سیون اپ بھی پی لی، پھینٹا بھی ڈکار گئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کہنے لگا سیب لے آؤں، وہ لے ہی آیا سیب، کیا آپ کے لیے میں سیب لایا ہوں آپ کھائیں؟ کہنے لگی نہیں آپ کھائیں۔ اس نے سوچا اوہو میری بھی محبت ہو گئی ہے، سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے۔ جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں، کھا تو صحیح، کہنے لگی کیسے کھاؤں، میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے۔ اب پتا چلا اسے کہ صبح سے میں تو پرانے پپی کے پیچھے پھر رہا تھا۔ صرف برقع دیکھا چل دی۔ یہاں پیغمبر اپنی گھر والی کی طرف نہیں دیکھتا۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا، عرب کی قداور مائی، طاقتور مائی، دوڑ لگا کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا اور کہنے لگی میں جوان عورت، یہ پیارا نور نظر، یہ لخت جگر، شکل تو دیکھو، صورت تو دیکھو، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کا پیغمبر بولتا نہیں۔ پتہ چلا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، آنکھ کا اشارہ نہیں کرتا۔ حضرت ہاجرہ رونے لگ گئی، میرے خلیل، میرے ابراہیم، میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، معافی چاہوں گی، معذرت کروں گی، اس بچے کا کیا گناہ ہے اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو؟ بولتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ نے خود ہی قیاس لگایا، سوچتی ہیں پیغمبر تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگی خلیل کہیں اس رب کا حکم تو نہیں
کہیں اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں؟ جنگ کے لوگوں اگر خلیل ہاں کہہ دیتا تو کیا حرج تھا؟ ہاں نہیں کہتا، اجازت نہیں، تاکہ ہاجرہ کے یقین ایمان کا امتحان مکمل ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کا یوں اشارہ کیا، بس ذرا سا ہاں، پھر عورت کا ایمان دیکھ، یقین دیکھ، یہیں نہ بیٹھی، دوڑ کے وہاں گئی ہے جہاں پہلے بٹھا کر آئے تھے، اور کہنے لگی ابراہیم جاؤ، میں جانوں میرا رب جانے، پرواہ نہیں۔ راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں، تھوڑی سی کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بھوک اور پیاس نے بے چین کر دیا، اسماعیل علیہ السلام کی اتنی لمبی زبان باہر نکلا، دو پتھر کھڑے کر کے اوپر ایک پتھر رکھ کر چھاؤں بنائی، اس کے نیچے لٹا دیا، اور پھر چکر لگایا، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی اترتی ہے، اور ڈھلوان میں سے بھاگ کر چلتی ہے جب اپنا بچہ نظر نہیں آتا۔ سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا، زور سے کہو اللہ بڑا۔ کسی کے 500 سال کے سجدے رد، کسی کی ہزاروں سخاوت صدقات رد، کسی کی چال منظور، کسی کی رفتار منظور، کسی کی ٹور منظور، اور یوں فرمایا ہاجرہ میری رحمت کی تلاش میں آج جو تو نے دوڑ لگائی ہے، یہ تیری چال ڈال رفتار ٹور ہمیں اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ آج کے بعد خلیل اللہ کیوں نہ ہو، ذبیح اللہ کیوں نہ ہو، کلیم اللہ کیوں نہ ہو، روح اللہ کیوں نہ ہو، حبیب اللہ کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کیوں نہ ہو، قطب ابدال غوث کیوں نہ ہو، میری ہاجرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم جب تک وہ تیری چال چل کے نہ دکھائے گی حاجی کا لانے کا حقدار نہیں ہو سکتا، تیری رفتار اسے چلنی پڑے گی۔ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ 7ویں چکر میں آواز سی آئی، اب رو پڑی حضرت ہاجرہ، کہنے لگی میرا بچہ اگر چل بسا میں پھر کیا کروں گی؟ سن لی میں نے آواز۔ آپ کی کیا دیکھتی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیاں جس زمین پہ رگڑی گئی تھی وہاں سے چشمہ جاری کر دیا، حضرت ہاجرہ نے پی لیا، بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، بچے کو بھی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، ایسے گھر کی بنیاد ڈالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ پہ ایک نگاہ یوں ڈالنا ایک طرف، 500 سال کی عبادت کا وہ ثواب نہیں جو ایک نظر خانہ کعبہ پہ ڈالنے کا ثواب ہے۔ اور اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ جو آنے والا حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا سجا ہاتھ پکڑ کر میرے بندے نے چوم لیا۔ جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا۔ جو مقام ملتزم پہ لپٹ کے مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ پڑھ کے مانگ لیا۔ اور فرمایا لوگوں یہ جو آنے والے آئے ہیں یہ رشتہ داروں کے مہمان نہیں، عزیزوں کے مہمان نہیں، دوستوں کے مہمان نہیں، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ آج ان کی دعاؤں پہ آمین کہو، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ان سے مسافے کرو، مگر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ حج مکمل کر کے آئیں اور سب کا حج قبول فرمائے۔ میرے علاقے میں کئی سالوں کی بات ہے پرانی، جب کوئی حاجی تھا، ایک آدمی حج کر کے آیا، میں دوپہر کو اس کو ملنے گیا تو ظہر کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھ کے چلا گیا نماز پڑھنے، پھر عصر کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھا اور نماز پڑھ کے آ گیا۔ میں نے اس حاجی کے لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز یہیں پڑھی؟ تو کہنے لگا جی ابھی شروع نہیں کی، سفر کے تھکے ہوئے ہیں نا، 2-4 دن کے بعد شروع کریں گے۔ شکر ہے پہلے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ہاں آج کل کا ہوتا ہے نا تو وہ کہہ دیتا ہے جی یہ تو کئی وقت کی کچھی پڑھ کر بیٹھے ہیں۔ تو پھر مولوی تھا نا، میں بیٹھ گیا حاجی کے پاس، باتوں میں اس کو لے آیا، یہی میں نے کہا حاجی صاحب نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبی میں جو ایک نماز پڑھے 50,000 کا ثواب ملتا ہے، 4 مہینے پڑھ کے آیا، وہ حساب لگا لو۔
کے سیکھتے نہیں. ڈی سی کے دفتر میں اگر جانا ہو کئیوں سے پوچھے کیسا جاؤں, کس طرح درخواست دوں, کیسے کہوں, کیسے کھڑا ہوں, کیسے بیٹھوں, کیا عرض کروں, اور اللہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور سیکھ کرنے جاتے ہیں. یہ خوف نہیں کہ اگر بے ادبی ہوگی تو مارا جاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے بنیاد ڈال کر خانہ کعبہ کی, اللہ نے ہمیں یہ کعبہ دیا, گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہاں جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر مانگنے کے لیے یہاں جاؤ. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جو آدمی صحیح ارکان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پہلے لوگ یوں ہی حج کیا کرتے تھے, یوں ہی قربانیاں کرتے تھے, اب تو ہر چیز کی لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں. پچھلے بقرعید کے موقع پر ہمارے مسجد میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا اگر کوئی غریب آدمی مرغی کی قربانی دے دے تو لگ جائے گی. میں نے کہا تو مکھی مار دے انشاءاللہ وہی لگ جائے گی. سارے کام ٹیڑھی ہو گئے, نیچے 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 کو چلے آ رہے. آج کل وہ ٹیڑھی بکرے بکری آئے ہوئے ہیں نا, کہیں تو قربانی کے لیے یا کندھے کو اٹھا کر لاوے. اب بتاؤ یہ گوشت بانٹے گا یا کھاوے گا یا فریج میں رکھے گا, کیا کرے گا؟ بالکل کام بگڑ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور اچھا تلاش کر کے لاؤ, اس کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور میرا موضوع نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی میری امت کا کیا بنے گا. پل صراط پہ سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما کر یوں فرما دیا کہ تیری امت جو قربانی میں جانور ذبح کرے گی میں خدا پل صراط کے کنارے پر زندہ کر کے ان سب جانوروں کو سواریاں بنا کر پیش کر دوں گا. اس لیے بقرعید بالکل قریب آ گئی. ہر دین ایمان اسلام کے لیے قربانی کے لیے تیار رہو. زیادہ سے زیادہ مجھے آج کل فکر لگا ہوا ہے کہ اپنے گھروں کو میں نماز کا اہتمام کرو. آج حال یہ بنا ہوا ہے کہ اگر گھر والی کی گود میں موت آئی تو گھر والی بے نماز, دھی کی گود میں موت آئی دھی بے نماز, بہن کی جھولی میں موت آئی بہن بے نماز, بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز, بھائی کی گود میں موت آئی بھائی بے نماز, ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز, کمپیوٹر کے ہاتھ میں موت آئی کمپیوٹر بے نماز, نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز, تیرا کفن خرید کے لانے والا بے نماز, تیرے غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز, تیری قبر کھودنے والے بے نماز, تیرا جنازہ اٹھانے والے بے نماز, تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز. اگر تو نمازی بھی ہے یہ اتنے چاروں طرف کے بے نماز تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ اس بچی کا فکر کیوں نہیں کرتا؟ کلاس میں فیل ہو جائے تجھے دکھ لگتا ہے میری بچی فیل ہو گئی, ساری عمر نماز نہ پڑھے تجھے کبھی درد نہیں ہوا کہ جہنم کے انگاروں میں جلے گی. بیوی ایک دن تیرا کہنا نہ مانے آگ لگ جاتی ہے, ساری عمر نماز نہ پڑھے بے ایمان تجھے کبھی آگ نہیں لگی. اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے گا, اس گھر سے تیری میت اٹھے گی جس گھر میں تو نے سارے بے نماز پیدا کر رکھے ہیں, سارے بے نماز اکٹھے کر رکھے ہیں. کس طرح ایمان کلمہ ساتھ لے کر جائے گا؟ اس لیے اپنے ماحول میں اپنے گھر میں بچیوں کو بہنوں کو پیار سے محبت سے بڑے عقیدت سے ان کو نمازی بنا, تاکہ مرنے کے بعد جب تیرا جو بیٹی بہن منہ دیکھنے آئے تو نمازی تو تیرا منہ دیکھنے آئے, تیرا منہ دیکھنے بھی سارے بے نمازی آئے, تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمارے گھر کے ماحول کو نمازی بنائے. مفتی صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے, تشریف لے گئے, جان سارا بے وارثہ ہو گیا. مفتی صاحب ہی کا مدرسہ ہے, یہ مفتی صاحب ہی کے بچے ہیں. ان بچوں کی سرپرستی کرو, ان کا اکرام کرو, ان کی عزت کرو, جامعہ حلیمیہ کی خدمت کرو. بقرعید کا موقع آ رہا ہے, وہ تو نہ جانے کس کس طریقے سے اپنا کام چلاتے تھے, ہزاروں لوگوں سے ان کے تعلقات تھے. یہ بچے ہیں, نیا کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر خدمت گزار کو دو جہان میں سرخ روی عطا فرمائے. بڑی اچھی اچھی کیسٹیں آپ کو یہاں سامنے سے ملیں گی اپنے گھر کا ماحول بنانے کے لیے. پیغمبر کی دعا سے پہلے نہ اٹھا کرو بھائی. ہائے ہائے, کوئی دنیا کا دین کا جس کو کوئی اللہ سے حاجت ہو بیٹھ جائے ایک منٹ کے لیے, درود شریف پڑھ کے دعا مانگو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ
قبلہ مفتی صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اللہ پاک ان کی آل اولاد کو مفتی صاحب کا جانشین صحیح معنوں میں جانشین بنا، اس مدرسے کو آباد فرما، اللہ تعالیٰ سارے جنگ کی سرپرستی فرما، سارے شہر کو آباد فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، صوفی مولانا محمد یار صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ساری مخلوق پہ کرم اور فضل فرما، یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے، یا اللہ ہم سب کو یقین ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، مولا حاسدوں کے حسد سے بچا، فتنہ پردازوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرما۔ اور میں تو کافی دنوں کے بعد آیا ہوں، پرانے دوستوں میں سے تھے قاری غلام محمد صاحب، سب کا رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہمارے بڑے بزرگ قبلہ درخواستی صاحب مدذلو یا اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک سے کاملہ عطا فرما، مجھے بھی پیر غلام حبیب صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، اور میں گناہ گار بھی اب تو سارا سال گزر گیا، اکثر بیماری رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرما، موت آئے تو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میں اپنی امت کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے، دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے، تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے باغی۔ تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جی جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں، سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں، سیشن جج کی عدالت سے اطلاع ہے کہ پیش ہو جاؤ اور وہ کہے میں پیش نہیں ہوتا، اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہیں، ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا؟ 5 وقت ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے، اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا، جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے۔ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں، صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو، قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے او اللہ کے 5 وقت کے باغی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹیپ ریکارڈ چلانے والے، VCR پہ بیٹھنے والوں، ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں اللہ اکبر، اور بڑی ذات اس مولا کی ہے آ جا، کام دام میں لگنے والوں، مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں اللہ اکبر، آ جا اس بڑے نے تجھے بلایا ہے، نہیں آتا۔ ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی، اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈستا چلا جاتا ہے، اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ، میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا۔ اور یوں ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بولے گا بھی، وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا، ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا، نمازیں تو نہ پڑھی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں۔ کتنی سخت وعید ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو، تمہاری مشکلیں حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا، اور تم میرے دروازے پہ آ کے سر پر جھکا۔ دنیا میں دیکھو کسی کا خطا کر دو، کسی کی خطا کر دو، گناہ کر دو، قصور کر دو، وہ ناراض ہوتا ہے، آگے سے کہتا ہوں میاں یہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، میں سر جھکائے کھڑا ہوں، تو میاں اور اللہ والا کچھ خیال تو کر، تیرے آگے میں سر نوائی کھڑا، جو چاہے کر، جو چاہے کر سزا دے، اے میں سر نوائی پیا، بے شک تیرا ہاتھ ہوئے، تیرا کھلا ہوئے، میرا سر ہوئے، میں تیار ہاں۔ بھائی لوگ بھی ان کو آنکھ دن وہ بھی آدھا او میاں سر نوائی کھڑا ہوں بس کے چاہ ہوں معاف کر دے، اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے، سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، نماز کا سجدہ کر، اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جاؤ اور تیرے گناہ معاف نہ ہو۔ بڑی کریم ذات ہے، بڑی عجیب ذات ہے سبحانہ و تعالی وتقدس کی، انعام بڑے ملتے ہیں، اکرام بڑے ملتے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں۔ یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت، اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی، اب میری دنیا نہیں، میں دنیا کا نہیں۔ جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا، علیحدہ لذت آئے گی، علیحدہ سرور آئے گا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا، جنگ میں، لڑائی میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، وہ نکالنے لگے تو حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے، کیا کریں ہم، نکالنا تو پڑے گا۔ فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی، سر تو جھکا ہے آدمی، آج کا غریب، آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بدل اسلام غریبا، اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا، قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے، بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں، کوٹھیوں میں مصلے ہیں، جماعت میں رل رہے ہیں، اور جتنے یہ عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ننگے منگے ہائے ہائے، آخرت میں بھی بربادی، دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی۔ اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، کچھ نہ کی
اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر۔ تو چاہے 100 سال زندہ رہے، 50 سال زندہ رہے، بادشاہ بن کر زندہ رہے، بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے، آخر موت آئے گی۔ اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، بعد آ جا اب بھی بعد آ جا، سر جھکا اپنے مولا کے سامنے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ، پھر کیسے کروں میری توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ مولانا فرماتے ہیں بادا بادا 1000 بار شکستی توبہ بادا، اب بھی بعد آ جا، چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی پھر بھی آ جا۔ گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں، میرے خزانے میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، جوانی دی تندرستی دی صحت عطا فرمائی، خوبصورت بیوی دی، سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، فرمایا ساری چیزیں عطا کی، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطاوار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربا سجود ہوں مگر سربا عزموں میں پختگی نہیں، بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میرے یقین نہ جمع، سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جب کہ بڑے بڑے نفسی پکار رہے ہیں، جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے ہیں خشوع و خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، عبادت سمجھ کے نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے،
किसी ने पूछ लिया हजरत नमाजें तो पढ़ते हैं पर क्या पता चले कि नमाज कबूल हुई कि नहीं। नमाजें तो पढ़ते रहते हैं पर क्या मालूम नमाज कबूल हुई कि नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बड़ों की बड़ी बात। फरमाया भाई अगर जोहर की नमाज के बाद असर की नमाज की तौफीक हो गई तो समझो जोहर की कबूल हो गई। अल्लाह पाक पहली इबादत को कबूल करके दूसरी की तौफीक फिर देता है। अगर मगरिब की नमाज की तौफीक हो गई तो समझो असर की मंजूर हो गई। अगर ईशा की नमाज की तौफीक हो गई तो समझो मगरिब की कबूल हो गई। किसी ने मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से एक और बात पूछी, जहन में आ गई, अर्ज कर दूं। हजरत जी अगर किसी से दुआ करानी हो, किसी बुजुर्ग से, किसी पीर से, फकीर से, किसी अल्लाह वाले से, किसी से अगर दुआ करानी हो तो क्या करे। फरमाया अगर गर्मी का मौसम हो तो ठंडा पानी पिला दो, ठंडा पानी पिला दो। बगैर कहे उसकी अतड़ियां बोल उठेंगी। मुतालबा भी नहीं करना पड़ेगा कि दुआ करो, खुद ब खुद दिल से निकलेगा या अल्लाह जैसे इसने मुझे ठंडा कर दिया इसकी खबर को ठंडा कर दे। मगर ये काम भी हिंदुओं ने ले लिया, मुसलमान अकड़ गए क्योंकि हम गर्म, हमारे लिए जहन्नुम तो है ही नहीं। पानी पिलाने वाला काम मुसलमानों का था। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो किसी प्यासे को पानी पिलाए क़यामत के दिन मेरी बराबर में खड़ा होगा। उड़ा देंगे पर इस नीयत से कभी पानी नहीं पिलाएंगे कि अल्लाह का हुक्म है, मेरे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मुझे इस पर अज़ाब नहीं मिलेगा, सवाब मिलेगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वली, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इनके शहर कस्बा गंगो में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद से गर्मी के वक्त में दोपहर के मौसम में पैदल चलकर आए। पहले जमाने में अल्लाह वालों के पास लोग चल के आया करते थे, पीर और फकीर के पास चलकर आया करते थे, बादशाह लोग आया करते थे। अब ऐसा उल्टा जमाना आया, अब मुरीदों के दरवाजों पर पीर चक्कर लगाते फिरते हैं। चक्कर लगा रहे हैं पीर रात दिन। अब कपास की मौसम आएगी वो भी अंगड़ाई ले रहे हैं कि चलो मुरीदों से कुछ मार के लाएंगे। मौलाना नानोतवी फरमाते हैं कि दोपहर के वक्त मैं गंगो में पहुंचा तो प्यास बड़ी लगी थी। थोड़ा लोटा एक नया, उसमें पानी, मैं बड़ा खुश हुआ, लो जी ठंडा पानी मिल गया। कोरे लोटे में, वजू का लोटा था करके उसमें कोरे लोटे में पानी रखा है। मौलाना फरमाते हैं मैंने जो बड़ा खुश होकर बैठ कर पिया तो इतना कड़वा कि मेरा हलक कड़वा हो गया, मेरी जुबान कट गई, मैं थूक के थक गया। क्या हुआ ये, जोहर की नमाज उड़ा देंगे पर इस नीयत से कभी पानी नहीं पिलाएंगे कि अल्लाह का हुक्म है, मेरे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मुझे इस पर अज़ाब नहीं मिलेगा, सवाब मिलेगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वली, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इनके शहर कस्बा गंगो में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद से गर्मी के वक्त में दोपहर के मौसम में पैदल चलकर आए। पहले जमाने में अल्लाह वालों के पास लोग चल के आया करते थे, पीर और फकीर के पास चलकर आया करते थे, बादशाह लोग आया करते थे। अब ऐसा उल्टा जमाना आया, अब मुरीदों के दरवाजों पर पीर चक्कर लगाते फिरते हैं। चक्कर लगा रहे हैं पीर रात दिन। अब कपास की मौसम आएगी वो भी अंगड़ाई ले रहे हैं कि चलो मुरीदों से कुछ मार के लाएंगे। मौलाना नानोतवी फरमाते हैं कि दोपहर के वक्त मैं गंगो में पहुंचा तो प्यास बड़ी लगी थी। थोड़ा लोटा एक नया, उसमें पानी, मैं बड़ा खुश हुआ, लो जी ठंडा पानी मिल गया। कोरे लोटे में, वजू का लोटा था अगरचे उसमें कोरे लोटे में पानी रखा है। मौलाना फरमाते हैं मैंने जो बड़ा खुश होकर बैठ कर पिया तो इतना कड़वा कि मेरा हलक कड़वा हो गया, मेरी जुबान कट गई, मैं थूक के थक गया। क्या हुआ ये, जोहर की नमाज में मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए
تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ کی کنویں کا پانی کڑوا کب سے ہو گیا؟ کہ نہیں کڑوا تو نہیں ہے۔ مولانا فرماتے وہ لوٹا یوں ہی رکھا تھا، میں اس لوٹے کو پھر اٹھا لایا کہ حضرت ذرا دیکھو تو صحیح پی کے، میری بھی طبیعت خراب ہے۔ تو مولانا گنگوئی نے بھی ذرا سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک تھوک کے تھک گئے، کڑوا۔ تو مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جی سے کہ حضرت اس لوٹے میں کیا ہو گیا؟ کنویں کا پانی آپ کا میٹھا ہے، اس میں کیا ہوا؟ ہائے کیا بات فرمائی! یوں فرمایا مولانا یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نماز دفن ہے۔ مٹی کا گاڑا بنا اور گاڑے سے پھر لوٹا بنا، دھوپ میں سکھایا، ہوا میں خشک کیا، آوے میں پکایا، آج بھی اس میں پانی ڈال دیا، وہ اتنا کڑوا ہے، اتنا تلخ ہے، اور جس مردے نے اس قبر میں عذاب بھگتا ہوگا اس کا کیا حال بنا ہوگا؟ پرواہ نہیں کرتے، جتنا بتاؤ جتنا سناؤ، عورتوں کی عادت نہیں رہی نماز کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر نہیں، برکت نہیں، بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ علاج معالجے پہ لاکھوں روپیہ لگائیں گے پر اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اس تمام دوائیں، تمام گولی ٹیکے مکسچر جڑی بوٹی میرے اختیار میں ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ ہر چیز مجھ سے اجازت مانگتی ہے، دوا بھی اجازت مانگتی ہے اپنا کام کروں کہ نہیں، گولی ٹیکا بھی دوا مانگتا اجازت اپنا اثر ڈالوں کہ نہیں۔ میری طرف سے اگر اجازت نہیں ہوتی کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام چیزیں، سکون کتنا برباد ہے، حکمراں ہم سے زیادہ پریشان ہے، ہم ان سے زیادہ پریشان ہیں، غریب ان سے زیادہ پریشان ہے، جو کروڑا پتی ہے وہ رات تو کھڑا ہی کھڑا پھرتا، نیند نہیں آتی۔ اندازہ لگا بے نماز مسلمانوں کی جماعت کے پاس قیامت میں کھڑا ہو گیا، آواز آتی ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج تجھے میرے مسلمانوں، میرے بندوں، گناہگار لوگوں کے پاس بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، آج نیک و بد کی الگ الگ جماعتیں بنا دی گئی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، آج زمین بول کر آ کر کے گواہی دے رہی ہے، بول رہی ہے، زمین کہہ رہی ہے الہی مجھ پہ سجدہ نہ کیا، مجھ پہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کی، مجھ پہ درود شریف نہیں پڑھا، استغفار نہیں کیا، کلمے کا ورد نہیں کیا، او میرے مولا ساری زندگی مجھ پہ بدکاری کرتا رہا۔ دروں دیوار گواہی دیں گے، کھڑکی روشن دان گواہی دیں گے، چھت گواہی دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کی ایک ایک حرکت کو آ کے زمین بتائے گی۔ اگر سجدے کیے ہوں گے، عبادت کی ہوگی، حق سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں پچھلی رات کو نیت باندھ کر میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے، علیحدگی میں سب سے چھپ کر، سب سے علیحدہ ہو کر اور نیت باندھ کر ادب سے کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی رو پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے عرش پہ بیٹھے بیٹھے اتنا پیار آتا ہے کہ اس بندے کا منہ چوم لوں۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ بستر سے الگ ہو کر ٹھنڈ اور گرمی میں وضو کر کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو مجھے اکیلا یاد کر، میں تجھے عرش پہ اکیلا یاد کروں گا، تو مجھے لوگوں میں یاد کر، میں نوری فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا۔ تو میری طرف ایک قدم دوڑ کر آ، میں تیری طرف 10 مرتبہ آتا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والے سو گئے، ضرورت مند سو گئے، حاجت مند سو گئے، پریشان حال سو گئے، پرواہ ہی نہیں رات دن۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں خنزیر لائے جائیں گے، سور کی شکل کے لوگ آئیں گے. لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے؟ جانور تو سارے مٹی ہو گئے، کنت ترابا حکم ہوا وہ سارے مٹی بن گئے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ آخری نبی کی آخری بے نماز امت ہے، ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیا گیا. تھوڑا سا ذکر کر دوں، لوگ ہمارے بارے میں تو یوں کہہ کر مسائل کو بھی قرآن حدیث کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہے، یہ تو دیوبندی ہے. آؤ پیران پیر جناب سید عبد القادر جیلانی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کے مزار پہ، آمین کہو. حضرت نے اپنی قلم سے کتاب لکھی ہے غنیت الطالبین، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کا مطالعہ کرو، کتاب عربی میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. اللہ والے نے صاف لکھ دیا، فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر مرد یا عورت نماز قضا کرے، فرمایا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے. اولادها حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے. اور سنو اللہ والے کی عبارت، غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اذا مات، جب بھی نماز مر جائے، لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ، اسے کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین. آخری بات عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ولیوں کی ولی، ولیوں کا سردار کہتا ہے بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے خداوند کریم کے دوسرے مردوں پر قہر نہ پڑے. کوئی مذاق تو نہیں، 5 وقت کا باغی، اور پھر اس میں بڑے بڑے درجات رکھے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ آپ نے فرمایا جو آدمی مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھے، حضور فرماتے ہیں مرتے وقت اس کے منہ سے ضرور کلمہ نکلے گا، ضرور اس کے منہ سے کلمہ نکلے گا. اور فرمایا جو فیم کھاتا ہو کتنا ہی بڑا زور لگا لے، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا. یہ سارے صحابہ کرام، سارے اللہ والے کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، رنگ پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا. کسی نے پوچھا کیا بات ہے، گھبراہٹ کیسی، پریشانی کیسی، رنگ کیوں بدل گیا، کپکپی کیوں آ گئی، لرزہ کیوں آ گیا؟ فرمایا او لوگو تم نہیں جانتے کس کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں. احکم الحاکمین کا دربار ہے، اس مولا کریم کا دروازہ ہے، ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ ایسا ہوا مسجد میں قدم رکھا، بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر پڑے. ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، فرمایا تم نہیں جانتے یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے، ڈرتا ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگتے جگر امام زین العابدین رات دن میں 5 فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا تھا. نہ یہ ولی نہیں ہے. تمہارے یہاں تو ولی وہ بنتا ہے جو کبھی بھی نماز نہ پڑھے. امام زین العابدین رات دن میں 5 فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے. کیسے پڑھتا ہے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے نہیں. سردی کا موسم ہے، سخت سردی ہے، اللہ والے نے دروازہ بند کر لیا، سردی کی وجہ سے انگیٹھی میں کولے ڈال کر تپش کی وجہ سے گرمائش کے لیے انگیٹھی اندر رکھ کے دروازہ بند کر دیا اور نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. کولا چچا، سامان کو آگ لگی، چھت جل گئی، سامان جل گیا، دروازہ جل گیا.
लोगों ने शोर मचाया, हजरत जी दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो। सामान समून सारा जल कर खाक हो गया। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, अंदर सबका यकीन हो गया कि हजरत शहीद हो गए, हजरत सड़ गए, हजरत जल गए, कहां बाकी रह सकते हैं। लेकिन लोग हैरान हुए, जब अंदर गए तो क्या देखा, हुसैन का बेटा मुसल्ले पे खड़ा हुआ कुरान पढ़ रहा है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। जब नमाज खत्म की तो पूछा, हजरत जी ये इतनी आग लग गई, ये सामान जल गया सारा, ये मकान जल गया, गर्मी नहीं आई, पता नहीं लगा, नमाज खत्म नहीं की। सुभान अल्लाह, क्या बात इरशाद फरमाई। अल्लाह वालों की बड़ी बातें होती हैं भाई। फरमाया, जिस आग को पानी बुझा दे, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, जिस आग को तुम जैसे बंदे बुझा दो, मैं उस आग का क्या फिक्र करूं। मैं उस आग की फिक्र में लगा हुआ था जो उस आग को अमल के सिवा कोई शय नहीं बुझा सकती। फरमाया, सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जला देने वाला अज़ाब, तबाह बर्बाद कर देने वाला अज़ाब। क्या मैं तुम्हें नमाज के बारे में बताऊं, लेकिन जुमला अर्ज करूंगा, तवज्जो करो, एक ही जुमला काफी है। बेनमाजों के लिए नहीं बल्कि नमाजी भी सोचे। मस्जिद में अगर हाजी नमाजी आ जाएं, बार बार घड़ी देखते हैं, मिनट गिनते हैं, 5 मिनट होगी बैठे हुए मस्जिद में, 10 मिनट हो गए मस्जिद में बैठे हुए। तवज्जो करो, तुम मिनट गिनते हो, हुसैन ने करबला के मैदान में लाशें न गिनी, हुसैन ने अपने घर की लाशें न गिनी, तुम मिनट गिनते जाते हो। नमाज की अजमत पूछ लियो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछ किया, नवासा रसूल से पूछ किया, जिगर गोशा बटूल से पूछ किया, कासिम इब्ने हसन क्या, हजरत अब्बास, अली अकबर, अली असगर, तमाम का तमाम खानदान खेमे के चारों तरफ ढेर लगा हुआ है और हुसैन के अपने बदन पे 80 के करीब जख्म है, लेकिन हुसैन जमीन पे बैठकर नमाज के लिए तयम्मुम कर रहा है। नमाज की फिक्र है हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को, और तमन्ना यही है कि इस नमाज के सजदे में मेरा सर जाए। सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कभी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। ये हमारे जमाने की औरतें ना, वो जी गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, नमाज कैसे पढ़ूं, पूरा करेंदे हैं, मजदूरी करेंदे हैं। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज पढ़ रही थी, खड़ी होने लगी नमाज के लिए, धड़ाम से गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी, 5 मरतबा गिरी। अब्बा ने पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज की, अब्बा आज तेरी बेटी का 5 दिन का फाका है। जन्नत की सारी औरतों की सरदार का ये हाल है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बेटियों को, बहनों को ऐसी केस्टें सुनाया करो फातिमा ज़हरा की, सैयदा ज़ैनब की, ताकि ईमान यकीन पैदा हो। तुमने तो टेलीविजन ला के दे रखा है ताकि रहता स्वास्थ्य भी सारा ही कुछ खोया खाया जाए। अल्लाहु अकबर। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों ने कभी नमाज कज़ा नहीं की। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सारी अज़वाज मुतहरात में से कभी किसी ने नमाज कज़ा नहीं की। 1,29,000 सहाबा में से किसी ने नमाज कज़ा नहीं की। और ये जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हो, अली अहमद हजवेरी हो, ख्वाजा बाकी बिल्ला हो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, शाह बहाउल ज़करिया मुल्तानी हो, ये जितने भी अल्लाह वाले गुजरे हैं, यकीन से कहता हूं किसी ने एक नमाज भी नहीं छोड़ी। कि तुम्हारे करीब में यह हाफिज जमाल रोड, कोई दूर नहीं तुमसे, मुल्तान की तारीख में लिखा है कि हाफिज साहब ने आखिरी वक्त में एक शर्तनामा लिख करके छोड़ दिया कि मेरी जमात जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी जिंदगी में, सारी उम्र में कभी भी जमात तो क्या तकबीर ऊला फौत ना हुई हो।
تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو. اور دوسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. تیسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی سفر میں حضر میں گھر میں مسافری میں کبھی بھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو. یوں لکھا ملتان کی تاریخ میں کہ لاکھوں آدمی تھا، بڑے بڑے ولی تھے، نمازی تھے، حاجی تھے، مفتی تھے، قاری تھے. صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، جنازہ کون پڑھائے؟ اپنے اندر یہ کوئی شرطیں پائے تو نماز پڑھائے. سچائی کا زمانہ تھا. تم میں سے نہ کئیوں کا ارادہ ہو گیا ہو کہ میں بھی لکھ کے رکھوں گا. اگر تم آج ایسی شرطیں لکھو گے انشاءاللہ بغیر جنازے کے قبر میں جانا پڑے گا. ایسی شرطوں والے تمہیں آج ملیں گے ہی نہیں. اور بلکہ لنگوٹا کس کے آگے وہ آئے گا جس نے کبھی بھی نہیں پڑھی ہو. وہ کہے گا چلو اخبار کی فوٹو تو آئے گا نا. عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا.